کہتے ہیں شیخ صدیق سے، میں کہا آج آئے اس سے کہنا 20 سال سے سورہ فاتحہ ہی سنا رہے، کچھ نعت سنا دو آج نماز میں، جنہیں جمشید ایک ہی سورہ فاتحہ فاتحہ فاتحہ، یا وہی رکوع وہی سجدہ وہی تسبیح وہی التحیات وہی درود شریف، روز سورہ یاسین پڑھو، پھر روز پریکٹس کرو بال سے، آج غبارے سے کھیلوں گا کل فٹ بال سے، ایک ہی گیند سے پریکٹس کر، مہینوں کرتے ایک ہی جم میں ایک ہی مسجد ایک ہی ڈبل روٹی انڈا کھا رہے ہیں روز، بھائی تنگ نہیں آ گئے، ایک ہی سو رہے ہیں بھائی، آج الٹا لٹک جا وہی بستر پہ، ہر چیز ایک ہی، انسان کی فطرت ہے، نئی نئی باتوں سے کان بنتے دل نہیں بنتا۔ ایک آدمی جا رہا تھا بڑے میاں، ان کے محلے میں 3 بچے تھے شرارتی، کہا جی تکے کھانے، تو ان کا کیا کروں کہ یہ انکل کے پاس بکریاں ہیں یہ لیتے ہیں کسی طرح، کہا یہ تو دیں گے نہیں، کہا میں بتاتا ہوں۔ تو پہلے بچے نے انکل سے سلام کہا کہ انکل نے کہاں، انکل سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کیا بکریاں چرانے، کہا انکل یہ تو کتا ہے، کہ کتا تیرا باپ تیرا دادا، تو یہ کتا نہ یہ بکرا، کتا بکرا چلتا رہا کتا بکرا، وہ اس نے چلا گیا۔ اگلے دن دوسرا بچہ ہے، انکل کہاں جانے، کہا یار یہ ذرا بچ کر، کہا یہ تو کتا ہے، ان کا کتا تیرا باپ تو کتا کتا بکرا۔ تیسرے دن تیسرا بچہ گیا، انکل کتا کہاں گیا، کتا سے انہوں دے دیا کہ کتا ہی، اتنا سنا کتا کتا اس کو بھی کتا لگا، اتنا سن لے ایٹم بم ایٹم بم ایٹم بم کہ ایٹم بم کا سنتے نام ہی ڈر لگ گیا، اتنا سنا بہو آ گیا بہو آ گیا بہو آ گیا، اب بہو سے ڈر بہو آ گیا، بہو کو جائے نہیں، تو سن سن کے سن سن کے سن سن کے بعد دن ہمارے ایک زمانے میں وقار یونس کو امین چھکا ادھر چھکا ادھر چھکا ادھر چھکا، اب جناب وقار یونس کا نام شروع ہو گیا، وقار یونس، ہاتھ توڑ دیا منہ توڑ دیا، اب ہم ہی ڈرنا شروع ہو گئے۔ تو سن سن کے جسم دل اثر لیتا ہے، یہ دل کی کریکٹ وہ ہے کوالٹی، مٹی پہ بار بار پانی دو تو مٹی جو ہے وہ خیر نکالتی۔ ایک لڑکا کہتا ہے صحیح بھائی وہ 6 نمبر بہت ہوئی، وہ 7واں نمبر شروع کر، میں کہ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں پہلا نمبر تم سارے درختوں کا قلم بنا لو، ساری سمندر کی سیاہی، تم پہلا نمبر ہی ختم نہیں کر سکتے، انہوں نے 6 نمبر ہی ختم کر دیا، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی، ایسے سمندر اور لے آؤ، ایسے درخت اور لے آؤ، اور سارے نبی ساری مخلوق مل جائے اللہ کی بڑائی ختم نہیں کر سکتے۔ میں سے اس لیے دوبارہ بلاتے ہیں، جب کسی نے اللہ نہ کرے آپ کسی نشئی کے ساتھ بیٹھو ضرور آپ بھی نشئی بن جاؤ گے۔ تبلیغ میں بیچارہ ایک چرسی پکڑا گیا، اس کے 4 مہینے لگ گئے، اب وہ ہر بیان سے پہلے آدمی اٹھتا ہے کہ حضرت یہ بہت بڑے چرسی تھے، اللہ نے ہدایت دے دی، اب ماشاءاللہ دیندار میں، کہ ظالموں میں اتنا محلے میں چرسی مشہور نہیں تھا جتنا تبلیغ نے کر دیا، یہ چرسی تھے کہ ماشاءاللہ وقت لگ گیا، تم نے مجھے مشہور کر۔ کہتے ہیں فرعون کو اتنا اللہ نے ذلیل دیا جتنا پٹھان نے ذلیل کیا، فرعون آیا ان کو ایک ہی قصہ آتا فرعون آیا، اللہ نے تو کیا ہے، مخلوق نے بھی خوب کیا، بار 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 بار۔ اب آپ کو کیوں بلایا کہ 100% بات بتا رہا ہوں، میں تھا امریکہ میں غالباً، ایک کپل مسلمان ہوا، کیسے ہوا، پھر چلا لگایا میاں بیوی نے، ہائٹ پارک میں تعلیم کر رہے تھے تبلیغی سے، اب جناب وہ جب یہ گئے میاں بیوی شاپنگ کرنے جا رہے تھے، دیکھا پارک میں تعلیم ہو رہی اور ایک آدمی کتاب پڑھ رہا ہے باقی سو رہے ہیں، اس نے یہ دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ان کو پتہ نہیں، تو اس نے کہا بیگم مجھے یہاں چھوڑ دو، تم شاپنگ مجھے وہاں واپس لینا، بیگم آئی 2 گھنٹے بعد وہ بھی سو رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ گئی عورت نے کیا پڑھ رہے ہو، کہا اللہ رسول، کہا واٹ از دس، نے بتایا، کہا میرے شوہر کو تو انسومنیا کی بیماری ہے، یہ تو 20 سال سے سویا نہیں ہے، دونوں نیند پہ مسلمان ہو گئے۔ ہم جنید جمشید انگلینڈ میں گئے ایک مسجد میں، وہ خاص صاحب امام تھے مفتی صاحب، کہتے ہیں جنید جمشید سیندر، یہ تبلیغ کی جماعت جو ہے نا باتوں کا نام نہیں ہے، یہ عمل کا کام ہے۔ میں نے کہا کیسے، کہتے ہیں ہمارے یہاں ابھی پچھلے مہینے ایک جماعت آئی اور وہ بالکل ڈاؤن ٹاؤن کی مسجد، شور شرابہ، ٹھنڈ بہت تھی، تو پٹھانوں کی جماعت آئی، اردو بھی نہیں آتی تھی، انگریزی تو دور کی بات، تو میرے ساتھ رات کو سب وہاں لگے ہوئے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے، 2 گھنٹے 2 آدمی جاگتے تھے، 2 گھنٹے تہجد، 2 پھر تہجد، ساری رات یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہمارا ہدایت دے ہدایت۔ ایک دن میں نے پٹھانوں کو بٹھایا، میں نے بات کی تم یہاں کیوں آئے پشتوں میں، تو بات میں نے شروع کی، سو گئے، وہیں لیٹ گئے تینوں، نہ تکیہ نہ گدا نہ رضائی، ٹھنڈ اور شور شرابہ، تو باہر کوئی 5 انگریز وہ ہاتھ میں شراب لیے، انہوں نے دیکھا ہے یہ کیسے سو رہے ہیں، نہ تکیہ نہ گدا، ایک نے کین بار کہا شیخ ہاؤ آر دے سلیپنگ، دے سلیپنگ، کہا نو ہم تو شراب پیتے ہیں، نشہ سلیپ نہیں، یہ کیا، ان کو کیا پیا، کہ کچھ نہیں پیا، ان کے دل میں بس تبلیغ گھس گئی، جہاں مرضی سلا دو، بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے، کھڑے کھڑے سو جائیں گے، جہاں لٹا دو، کہا ہاں یہ کیا ہوتا ہے، ان کو اٹھو دعا کرو، 5 کو اندر بلایا، دعوت دی، 5 مسلمان ہوئے۔ اب جناب انہوں نے جب رات کو سوئے نا، لمبی راتیں تھیں، صبح 8 گھنٹے بعد مفتی صاحب نے اٹھایا، تو اٹھو، ان کا کیوں اٹھایا، کہا ظالموں 8 گھنٹے ہو گئے، کہا 8 گھنٹے تو زندگی میں ہمیں نہیں سوئے،
رات ہونے سے پہلے 55 آدمیوں نے آ کے کلمہ پڑھا ہے. آؤ دیکھو نیند کا ہے. تو میرے دوستوں جب آپ مسجد بیٹھو گے نا اور اللہ کی بات تو آپ کے ساتھ فرشتے آ جائیں گے اور آدمی آہستہ آہستہ فرشتے کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ فرشتہ ضرور بنے گا. یہ پکی بات ہے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے حکم توڑتا ہے, اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, اللہ اس کا بیسٹ فرینڈ شیطان بنا دیتا ہے. اور جب شیطان بیسٹ فرینڈ بنتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شیطان کا سب سے پہلے وار ہوتا ہے. شیطان کا پہلا وار کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس آدمی کو ساری دنیا کے عیب دکھاتا ہے اور اپنی بزرگی دکھاتا ہے. اور لوگوں میں عیب جو ہے نبی کے علاوہ تو سب عیب دار ہیں. نبی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو 100% ہو. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھیں گی میں راضی ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اس میں عیب نہ ہو. اللہ نے رکھا ہی نہیں ایسا. ہاں اللہ نے کہا ہے تم نے 50.001 مارکس لیا ہے تو میں جنت میں ڈال دوں, 49.99 پہ جہنم ہے. اور اس میں بھی اگر فحاشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا میں معاف کر سکتا ہوں. 100 قتل ولی کو بھی معاف کر سکتا ہوں. خالد بن ولید کو 70 صحابہ کی شہادت قتل کرنے کے بعد معاف کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو غلطی سے قتل کرنے پہ کلیم اللہ بنا سکتے ہیں. میرے دوستو اللہ اتنا کریم ہے. میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا میری امت کے ساتھ ہوگا. جو کچھ. اور 28 پارے میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے, 28 میں. اور حدیث بخاری شریف کی اسرائیلیات سے خیر ملے وہ بھی لے لو, ہے نا. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ضعیف حدیث ضعیف حدیث. او بھائی خیر تو سب سے لینی ہے. میں ایک یہ عرب تھا ام القرا کا, تو یہ اسلام آباد آیا, بزرگ آدمی تھے, بہت نیک آدمی. تو میں نے اس سے کہا کہ شیخ یہ تمہارے عرب ہمیں کہتے ہیں, یہ جو سلفی حضرات ہیں ہمیں ان سے کوئی وہ نہیں ہے, یہ اچھے لوگ ہیں, لیکن کہتے ہیں بتا 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 ضعیف حدیث. تو یہ بتاؤ میں نے تو بخاری کی روایت پڑھی ہے کہ اسرائیلیات سے خیر ملے تو لے لو. کہتے ہیں ہم بھی لیتے ہیں بھائی, فضائل میں اسرائیلیات سے 28 پاروں میں تذکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ 28 پاروں میں تذکرہ کر کے کہہ رہے ہیں حل اتاک حدیث موسیٰ, اے موسیٰ اسلام بنی اسرائیل کی موسیٰ اسلام کی باتیں پہنچ گئی ہیں نا. اتنا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. تو جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا میری امت کے ساتھ ہوگا. یہ 2 جوتیاں رکھ کے اللہ کے نبی نے چپل کا, ایک جیسی چپلیں ایسی میری امت کے ساتھ ہوگا. تو قرآن مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کیا, یہ نبیوں کی اولادیں تھیں, نبیوں کی اولادیں. یہ یوسف علیہ السلام جب انہوں نے تخت مصر سنبھالا ہے, وزارت کی ہے, پھر وہ جو 7 سال ان کے قحط کے آئے تھے, پھر انہوں نے وہ ساری ٹرک چلائی. اللہ نے ان کو 4 آدمیوں کو اللہ نے خواب کی تعبیر دی ہوئی تھی. 4 آدمیوں کو. ایک نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر. نمبر 2 یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر. نمبر 3 ابوبکر صدیق خواب کی تعبیر. نمبر 4 ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, ان کو اللہ نے خواب کی تعبیر دی ہوئی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ حکومت چلائی ساری, سارے ان کے محبوب بن گئے. ظاہر اتنے خوبصورت آدمی تھے کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی اور کہا یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا. وہی اس کی شکل دیکھ کے اللہ نے بہت خوبصورت بنایا تھا. جب انہوں نے حکومت چلائی اور حکومت صحیح چل رہی تھی, ایک دم کیا ہوا کہ باطل نے, شیطان نے آ کے ان کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی. یہ مسئلہ ہوا. اور دنیا کی محبت تمام فساد کی, تمام برائیوں کی جڑ. آپ سچ بتاؤ, ینگسٹرز بیٹھے ہو, اگر آپ کے ہاتھ سے نیا آئی فون گر جائے سڑک پہ اور نماز چھوٹ جائے, کس کا افسوس ہوتا ہے بتاؤ بھائی؟ مجھے تو آئی فون کا ہوتا ہے. ایک اسکریچ لگ جائے میری رات کی نیند ہو جاتی ہے. آئے ستیہ ناز وہ کہہ رہا تھا پروٹیکٹر چڑھا لو, کیوں نہیں چڑھایا؟ کور ہی لے لیتا, ساری نماز کور پہ کور لے لیتا, پروٹیکٹر چڑھا لیتا. پتہ نہیں کیوں بھائی کیمرہ بیٹا بند کر دینا فوراً. تو سیل فون کے گرنے کا افسوس ہونا چاہیے. کیا نماز کے چھوٹنے کا بھی افسوس ہوتا ہے؟ آدمی گھر جائے, دنیا کا نقصان ہو, بیوی پہچان لیتی ہے. آپ کو کوئی دنیا کا نقصان ہوا ہے؟ نماز چھوٹ جائے, پیس آف کیک, کیا حال ہے یار, ارے نماز مس ہو گئی یار, کوئی مسئلہ ہی. ہم بیٹھے ہوئے ایک جگہ سندھ میں جا رہے تھے, ادھر 25-30 آدمی رو رہے تھے. ارے میں نے کہا کیا ہوا یار؟ دیکھا فلم چل رہی تھی, اس میں انڈین ایکٹریس مر رہی تھی, اس پہ رو رہے تھے. ہمیں اصلی جنازے پہ رونا نہیں آتا. انڈین ایکٹریس مر رہی ہے, رو رہے ہیں. وہ ہم نے ایک دفعہ بچپن میں شعلے دیکھی تھی, اس میں امیتابھ بچن مر گیا. ہم نے کتنے دن کہا یار اس کو مرنا نہیں چاہیے تھا. ابے نہیں مرا یار, وہ زندہ ہے. افسوس افسوس. یہ اتنے مرنے کوئی افسوس ہی نہیں, اتنے مر گئے, شہید ہو گئے 16,000. مجھے تو ایک آنسو ابھی تک نہیں نکلا. اور فلم دیکھتے ایسا آدمی ڈھیلا ہوا ہوتا, پتہ نہیں جیسے کیا ہو گیا. لوگ پاکستان ٹیم کے ہارنے پہ روتے ہیں, برین ہیمریج ہوئے, لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں, لیکن اسلام کے مٹنے پہ اور اس کے نقصان پہ ہمیں رونا نہیں آتا. کوئی بھوکا بیٹھا ہے, ایک دن کھانا نہیں کھایا, مجھے ترس آتا ہے
لیکن 50 سال سے مسجد میں گیا مجھے ترس نہیں آتا. بتاؤ ہم دین کہاں پہنچ گئے؟ کوئی ترس نہیں بے نمازی پہ، کوئی ترس نہیں جھوٹے پہ. یہ جتنے فلسطین میں لوگ مرے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں. اور جو ان کے مر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ افسوس کس کا ہونا چاہیے، جنتیوں کا یا جہنمیوں کا؟ وہ جہنم میں جا رہے ہیں یار. اے اللہ ان کو بچا لے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. صحابہ جو ہیں، صحابہ جب کفر پہ تھے تب بھی کہا ہم دشمنوں کی تکلیف سے خوش نہیں ہوتے. میرے دوستوں ہمارا ریلی پلٹ گئی ہے. کیونکہ ہم دیکھو، یاد رکھنا، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑا امتحان دیا ہے. صرف ایک امتحان دیا ہے کہ سر میں بھی آنکھ کان لگائیے عقل، اور دل میں بھی کان آنکھ عقل دی ہے. یہ اس کا میچ ہے. اللہ کہنے یحمق اللہ ربا، سود سے مال گھٹتا ہے. یا اللہ میں MBA کیا ہوا ہے، میں ڈبل PhD ہوں، آپ یہ میں کیسے مان لوں؟ آیت میرے خود پیسے بڑھے، $2 لاکھ کا نفع ہوا ہے مجھے، آپ کہہ رہے گھٹ گیا. اللہ کہہ رہے گھٹ گیا، میں کیسے مان لوں؟ اللہ کہتے ہیں یوربس صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے. میرے تو صدقے سے مال کم ہو گئے، میں کیسے مان لوں؟ میں نہیں مان سکتا. اللہ کہتے ہیں صحرا میں جاؤ، آگے پانی قریب جاؤ، پانی غائب ہو جائے گا. یہ کیا میرے دوستوں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. دیکھو ہمیں کمائی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. مجھے جو اللہ روزی دے رہا ہے، کمائی کے طریقے ہیں. یہ طریقہ جانور یا بدتر لوگوں کا ہے، ایک طریقہ ہے مومنین متقی کا کمائی کا. دو الگ طریقے ہیں، دو راستے ہیں. انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہے نا. هل هم فجورا تقوا، ایک فجور کا ایک تقوی کا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جو تقوی کے راستے پہ گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جو گیا حرام کے راستے پہ وہ تو خاک میں مل گیا. میرے دوستو انضمام ہو گیا. یہ جنید جمشید مجھے جب یہ نیا تبلیغ میں لگا اور اس نے گانے چھوڑے تھے نا، اور گانے بھی پورے ریسرچ کر کے چھوڑے تھے، ایسے نہیں چھوڑ دیے کہنے. تو ابھی اس کو پورے بینڈ کو 25,000 ملتے تھے اس وقت میں، 25,000، اور زیادہ اس کو ملتے تھے 7-8 لاکھ. اور جب اللہ نے دعوت کے کام میں لگایا تو پیسے ہی ختم ہو گئے. جیب میں 300 روپے، 250 روپے، 3 بچے، ایک بیٹی 2 بیٹے، ایک چھوٹا صاحب بعد میں اور ایک بیوی ڈیفینس میں رہتا ہے. 300 روپے میں کیسے خرچہ ہوگا؟ لیکن اللہ نے امتحان لیا 1 سال 2 سال، لیکن جنید ڈٹا رہا. اچھا آفریں کیا آ رہی ہیں؟ 1.5 کروڑ لے لو، اکیلے ایک گانا گا دو. 1.5 کروڑ ایک گانا، وہاں 25 لاکھ پورے بینڈ کو مل رہے ہیں، 1.5 کروڑ. اب جنید جیسے اصحاب سب کو اللہ نے امتحان لیا کہ کہا ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا. تو وہ قوموں کو نے کہا نہیں پکڑتے، لیکن اللہ نے کیا امتحان لیا، 6 دن مچھلی بند کر دی. اب انہوں نے کہا یار یہ کیا ہوا، تو مچھلی نہیں آ رہی تو بھوکے مر جائیں گے. اللہ کہہ رہے نہیں، بھوکا نہیں ماروں گا. شیطان وہیں اچکے گا جہاں تمہیں میں حلال دینے والا ہوں، وہیں حرام کروا دے گا. اب مچھلی نہیں ہے کہ یار چھوڑو، نبی کی بات چھوڑو، پونڈ بناتے ہیں، جمع کر لیں گے، بعد میں کھا لیں گے. ایک اللہ کا حکم توڑا، ساری قوم بندر کی بن گئی. آج ہم اللہ کے کتنے حکم توڑ رہے ہیں؟ ہم انسان ہو سکتے ہیں؟ جب انسان اللہ کا حکم توڑتا ہے جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. پھر اس کو جانوروں کی طرح دنیا میں روزی تلاش کرنی پڑتی ہے. جانوروں کی روزی ملتی ہے، اور تقوی والوں کو روزی ملتی ہے آسمانی. اور فی السماء رزقکم وما توعدون. وہ تقوی والے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے. تقوی کی علامت کیا ہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے ان کو آپ ان کو کبھی غصہ کرتے نہیں دیکھو گے. ہمارا بتاؤ کیا حال ہے بھائی؟ کوئی بیوی نے رگڑا دیا ہے، کوئی شوہر نے رگڑا دیا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں ہر آدمی 4 رنگ سے گزرتا ہے. میں ابھی تقریباً 4تھے رنگ میں آ گیا ہوں. سب سے پہلے اس کو رنگ پہنتا ہے وہ انگیجمنٹ رنگ، پھر پہنتا ہے ویڈنگ رنگ، پھر آتا ہے سفر رنگ، پھر سفرنگ، پھر باکسنگ رنگ. آج کل میں باکسنگ رنگ ہوں، وربل باکسنگ رنگ شروع ہو گئی ہے. اب ہاتھا پائی ابھی تک شروع نہیں. بچے ہی پریشان کہ کیا ہو رہا ہے. ہر گھر کا یہ حال ہے. مجھے کشمیر والوں نے کہا کشمیر کی حالت بہت خراب ہے. میں کہا آپ کے ملک سے زیادہ میرے گھر کے حالات خراب ہیں. دڑ مارا ماری ہو رہی ہے. جو تگڑا جانور ہے چھوٹے کو ڈرا دے. بیوی کے بھائی 3 ہیں تگڑے، وہ شوہر کو رگڑا دیں. شوہر تگڑا بیوی کو رگڑ رہا ہے. بچے بڑے ہوئے 22 سال کے، ماں باپ کو رگڑ رہے ہیں. ہر جگہ رگڑا. میرے دوستوں تقوی والے کون ہیں؟ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. اور غصہ بہت بڑی چیز ہے. ایک آدمی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا اور ایک سائل آیا مانگنے. اللہ کے نبی نے واقعہ سنایا. تو اس کو بڑا غصہ آیا. وہ سیٹ تھا، اس نے جا کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ظالم، میں بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں. اس کو دھتکارا، ڈانٹا. بیوی نے منع کیا، پھر بھی ڈانٹا، دھتکارا. شاید چند دن ہوئے وہ آدمی کا کاروبار برباد ہو گیا، سارا فقیر ہو گیا. بیوی کو طلاق دے دی اور فقیر ہو گیا اور بھکاری بن گیا. اتنے میں کیا ہوا، ایک دن اس لڑکی کی کسی اور سے شادی ہو گئی. جب شادی ہوئی تو وہ اچھے گھر میں چلی گئی، وہ آدمی امیر تھا. اب ایک دن وہ نئی بیوی شوہر کے ساتھ بیٹھی.
پھر ایک ساحل آیا، وہ بیوی اس نے شوہر نے کہا یا سارا کھانا ساحل کو دے دے، میں رات میں کھا لوں گا۔ اس نے ساحل کو کھانا دیا تو اس کا پرانا شوہر تھا جو اس کے ساتھ سیٹ تھا، وہ کہا تم، وہیں چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ اب چیخ ماری تو شوہر باہر آیا، اس نے اس کو دیکھا تو پانی میں جو اٹھایا، آدمی دیکھا اندر آ گیا، تو بیوی سے کہا کیا ہوا تھا؟ کہا آپ کو پتہ ہے، آپ کو بتایا میں مطلقہ ہوں، وہ یہ جو ہے نا میرا پرانا شوہر تھا، ایسے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اس نے ذلیل کیا تو اس کو ڈانٹا تھا، مارا تھا، تو یہ اب فقیر ہو کے فقیر بن گیا، کیونکہ پتہ ہے جس کو اس نے ذلیل کیا تھا میں ہوں، اللہ نے اس کا مال مجھے دے دیا۔ غصہ بہت بری چیز ہے، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ اور غصہ آتا ہے غیبت کرنے سے، جو آدمی غیبت کرتا ہے پیٹھ پیچھے لوگوں کی، اللہ اس کو گھر بیٹھ کے ذلیل کراتا ہے، چاہے بیوی سے ہے چاہے بچوں سے، اور اس کو دو مصیبت سے ڈالتا ہے، ایک اس کے غم کو کبھی ختم نہیں کرتا اور اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں کرتا، ہر وہ غصے میں رہے گا۔ میرے دوستو، تقویٰ کیا ہے؟ کیا ہے تقویٰ؟ کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ آتا ہے ایک آدمی نے کہا سعید بھائی مجھ سے جو ہے نا غلط بات برداشت نہیں ہوتی، میں کہا ظالم پھر تیرے اندر خیر کیا ہے؟ صحیح بات تو سبھی برداشت کر لیتے ہیں، تیرے اندر کوالٹی کیا ہے؟ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، کوالٹی کیا ہے؟ غلط بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا یہودی نے، آپ نے سب نے سنا، عالم نے، اللہ نے اس یہودی کے گریبان کے برداشت پہ، اور حضرت عمر کو کہا تم نے تلوار نکل کے ڈرایا، اس کو 4-5 ساگ کھجور زیادہ دو، اس بات پہ وہ مسلمان ہو۔ غصہ کنٹرول کرنا میرے دوستو، غصہ کنٹرول کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں کود گئے، چھلانگ مار دی، دیکھا ایک بابا شراب پی رہا تھا، تو حضرت عمر نے کہا او بابے شراب پی رہا ہے، ظالم، ناچ دیکھ رہا ہے، اتنا بڑا گناہ۔ تو عمر میں نے تو ایک گناہ کیا، تو نے 3 گناہ کیے ہیں۔ کہا کون سے؟ قرآن سنایا، تو نے تجسس کیا ہے، تو غلط رستے سے آیا اور تو بغیر اجازت کیا ہے۔ روتے ہوئے باہر آئے، عبداللہ ابن مسعود کھڑے، کہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ کہا چلو، گئے۔ چند دنوں بعد بابا آیا، اس کو بولا ادھر آؤ ادھر آؤ، کہا کیا ہے امیر المومنین؟ کہا بات سن، کیوں کہاں غائب تھا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا بات سن، میں نے تیرے شراب کا تذکرہ کسی کیا نہیں۔ کہا عمر سن لے، اس کے بعد میں نے شراب بھی نہیں پی۔ میرے دوستوں غصے کو کنٹرول، لوگوں کو معاف کرتے رہنا۔ دوسری علامت والکاظمین الغیظ والعافی الناس، لوگوں کو معاف کرتا رہنا، لوگوں کو معاف کرو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بھی کیمرہ بند کر دو، معاف کرو۔ جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ تم زمین کے چھوٹے چھوٹے معاف کرو، آسمان والا تم کو معاف کرے گا۔ تم زمین والوں کو رحم کرو، آسمان والا تمہیں معاف کرنا سیکھو میرے دوستو۔ قطع رحمی والے جنت میں نہیں جائیں گے، پتہ نہیں کب جائیں گے۔ قطع رحمی جو رشتہ داروں سے کرتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوتا، حدیث میں آتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں، اس کو کوئی دعا قبول نہیں۔ اور بدترین موت بنتی ہے قطع رحمی کرنے والوں۔ صلہ رحمی، رشتہ داری جوڑو۔ میرے دین میں جو سب سے مشکل جو پرچہ ہے وہ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے جوڑ بٹھانا، کڑوی کا سیلی ان کی برداشت کرنا، صلہ رحمی۔ فرمایا صلہ رحمی عمر بڑھا دیتی ہے اور رزق بڑھا دیتی ہے، صحت بڑھاتی ہے۔ قرآن کہہ رہے اس سے کنٹرول کر، لوگ مان۔ اور کیا کرو؟ تقویٰ کیا ہے؟ وبالآثار هم یستغفرون، رات کو استغفار کرو، یہ رات کو استغفار کرتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو اٹھ کے قیام اللیل کرتے ہیں، لمبی رکعت قرآن پڑھتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ ساحل اور محروم کو عطا کرتے ہیں، ایک دروازہ ہے ساحل اور محروم کو عطا کرنا۔ فرمایا 6 جگہ مال خرچ کرو، یربت صدقات، اللہ تمہارا مال بڑھائیں گے، غریبوں میں، یتیموں، مسکینوں میں، رشتہ داروں میں، گردن چھڑانے میں، اس میں مال خرچ کرو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ تقویٰ جو ہے، تقویٰ یہ اگر لے آئے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم تقویٰ بنا لو، وہاں سے روزی دوں گا، تمہیں گمان نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تم تقویٰ بنا لو، ہر مشکل آسان کر دوں گا۔ لو ان اہل القرى آمنوا اتقوا، ایمان تقویٰ بنا لو، زمین آسمان کی برکات کھول دوں گا۔ تو میرے دوستو یہ تقویٰ بنانے کی محنت ہے، دعوت کی، اور تقویٰ صرف مسجد کی محنت سے بنتا ہے، ایمان مسجد کی محنت سے بنتا ہے۔ گاڑی ایک جگہ بنتی ہے، باہر استعمال ہوتی ہے، دوائی بنتی ہے یہاں فیکٹری میں، باہر استعمال ہوتی ہے، گاڑی فیکٹری میں بنتی ہے، ہاتھوں پہ استعمال ہوتی ہے۔ تقویٰ کہاں بنتا ہے؟ تقویٰ مسجد کی محنت سے بنتا ہے میرے دوستو۔ تقویٰ بنانا، تقویٰ، صرف تقویٰ، اللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کر دیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے اونچا کون ہے؟ تقوی والا، بیان کرنے والا نہیں، 4 مہینے والا نہیں، چلے والا نہیں، حج والے، جس کے اندر تقوی زیادہ ہے سب سے بڑا۔ کہا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کہا تو اللہ سے ڈر، سب سے بڑا عالم بن جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ڈرنے والے ہی علماء ہیں، اور علماء ہی ڈرنے والے ہیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ میرے دوستو، ہر چیز کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نکل گیا، ہر چیز کا ڈر ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے ساتھ ہے، اللہ میرے شارک سے قریب ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ میری ایک بات نوٹ کر رہا ہے، کرام کاتبین یہ لکھ رہے ہیں ہمارے کیا کیا کر رہے ہیں۔
میرے دوستو یہ تقوی آنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. ایک قصہ سنا ہے اللہ کے نبی نے، ایک قصہ کہ 3 نوجوان غار میں پھنس گئے. آپ نے سنا ہوگا لیکن میں اس کا آپ کو وجہ بتانا چاہتا ہوں. اب جب غار میں پھنسے، پتھر ہوا چلی، پتھر نے غار بلاک کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی اسرائیل والوں نے کیا کیا؟ 3 نوجوان تھے، تینوں بیٹھ گئے، چلو اللہ کو اپنی اپنی نیکی سناؤ. پہلے والے نے کہا یا اللہ تجھے یاد ہے کہ میں ماں باپ کے لیے کھانا لے کے جاتا تھا، دودھ لے کے جاتا تھا. ایک دن میں گیا گھر تو میرے ماں باپ بستر پہ سو رہے تھے، تو میں جب تک ماں باپ کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، بیوی بچوں کو نہیں کھلاتا تھا. میں 2-3 گھنٹے کھڑا رہا، ماں باپ اٹھے، ان کو کھانا کھلایا، دودھ پلایا، پھر بیوی بچوں کو کھلایا. اے اللہ کے لیے میں نے تیری رضا کے لیے کی تھا، میرا راستہ کھول دے. پتھر ہٹا تھوڑا سا، ابھی راستہ نہیں نکلا. دوسرے نے کہا اللہ تجھے یاد ہے کہ میری ایک آدمی آتا تھا ڈیلی ویجز پہ کام کرنے، تو میرے ایک دن کام کر کے آیا نہیں، میں نے اس کا جو سیلری اپنے کاروبار میں لگا دیا، میرا کاروبار تو بوم ہو گیا، ہٹ ہو گیا. ایک چند دنوں بعد آیا، میرے پیسے، کہا یہ سارے تیرے پیسے. کہا مذاق نہ کر، اللہ کی قسم تیرے پیسے، سارے پیسے اس کو دے دیے. کہ اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، راستہ کھول گیا. تیسرے نے کہا اللہ تجھے یاد ہے میری ایک کزن تھی بہت خوبصورت، میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا. ایک دن اس کو 200 دینار چاہیے تھے، وہ میرے پاس آئی، میں کہا میری خواہش پوری کر پھر پیسے دوں گا. اس نے کہا نہیں، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، میری شادی نہیں ہے. وہ میں ایک نہیں مانا. جب وہ تیار ہو گئی، مجھے تو یاد آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، 200 درہم اس کو دے دیا دینار. اللہ راستہ کھل گیا. ایک نے اپنے اخلاق بتائے، ایک نے معاملات، ایک نے معاشرت. کسی نے نماز نہیں سنائی، کسی نے حج نہیں سنایا، میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، نہیں. اللہ دنیا میں کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان اللہ مال متقین، نمازی کے ساتھ نہیں ہوتا. ان اللہ مال مسلین، مال صائمین، مال حاجین، مال ذاکرین، یہ نہیں ہے مال چلین اور 4 مہینے نہیں. ان اللہ مال متقین، مال محسنین، مال صابرین. اللہ صبر کیا؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ صبر شکر کو. ایمان کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور امید، ایمان اس کو کہتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ اخلاق اور اخلاص. وہ کہاں ہے ایمان آج؟ میرے دوستوں تو تینوں نکل گئے. ایک اور بات بتائی، 3 نوجوانوں کا امتحان ہوا، تینوں بیچارے ذرا کمزور تھے شکلن اور مالن. تو پہلا نوجوان کے پاس فرشتہ گیا انسانی شکل، کیا حال ہے، خیریت سے، کیسے ہو؟ کہا برے حالات ہیں یار، مجھے لیپروسی ہے، برس کی بیماری ہے، نہ کوئی شادی کرتا ہے، نہ کوئی لڑکی دیتا ہے، نہ کوئی پیسے ہیں، غریب آدمی ہوں، دعا کر دو مجھے خوبصورت بن جاؤں، لیپروسی ہٹ جائے اور مال آ جائے. فرشتے نے دعا کی، امتحان تھا، دعا کی، اس کو سب کچھ مل گیا. اچھا بعض دفعہ گنہگار کی دعا قبول ہو جائے، وہ سمجھتا بزرگ ہوں. ابلیس کی دعا قبول ہوئی، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے رب مجھے قیامت تک زندہ رکھ. کسی کی قبول نہیں ہو آج تک. وہ کہا سلمان اسلام نے زندگی لمبی، کہا نہیں ہو سکتی. حضور نے کہا میری امت میں لڑائی نہ ہو، نہیں قبول ہوئی. ابلیس کی قبول ہو، ابلیس ہیرو بن گیا، یار میری دعا قبول ہو رہی. بعض دفعہ 2 نمبر بھی دین سکھاتے ہیں میری طرح، جیسے ابلیس نے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھائی. یہ دلیل نہیں ہے دین سکھا رہا ہے، 1 نمبر ہے. اس کی زندگی دیکھو، اس کے ساتھ ٹائم گزارو. تو وہ تھا خیر، تو دعا کی، اس کو گائے بھینس مل گئے اور اس کو برس ختم ہو گیا. اب جناب وہ ہیرو بن گیا ماشاءاللہ. وہ سعید انور تھا، لوگ چماٹ مارتے تھے بچپن میں، اب ہیرو بن گیا. کوئی منہ نہیں لگاتا تھا سعید انور کو. نطفے کا قطرہ ہے، کالا سا سڑا ہے اپنا کا، نہ کوئی دعوت بھی بلاتا تھا مجھے، کہاں بلائیں گے اس کو. خیر اب جناب ہیرو بن گئے، کینیڈی میں پڑھ گئے. اچھا اب رشتے آ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس. حالانکہ کمپیوٹر چلانا آتا تھا اور کچھ نہیں آتا تھا، لیکن کمپیوٹر سسٹم انجینئر ہے، انجن لگا ہوا ہے ساتھ. لو جی کمپیوٹر سسٹم انجینئر ہے، IT پڑھا ہوا ہے، PhD کی ہوئی ہے. PhD کیا ہے؟ پھرا ہوا دماغ. PhD ڈبل PhD ہے، اس کا ڈبل دماغ پھر گیا. یہ دنیا میں گھس گیا، اس کا دماغ پھر گیا. یہ تو مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ جینے کی محنت کر رہا ہے. CA کمپلیٹ آرام، نوکری نہیں مل رہی CA کو، کمپلیٹ آرام. ہاں آج کل یہی ہو رہا ہے. جی ہاں. تو میرے دوستو وہ دوسرے کے پاس گیا، دوسرا گنجا تھا. تو فرشتہ ہے کیا حال ہے بھائی؟ ہوگا یار برے حال ہیں، گنجا ہوں. لوگ گنجا کہتے ہیں ہر وقت، بہت برا. کوئی لڑکی نہیں دیکھتا، جو آتا ہے کہتے ہیں ٹینٹ دکھاؤ، وہ ٹینٹ دیکھ دو واپس چلے جا. اور غریب ہوں تو مجھے دعا کر دو. دعا کی اتنے بال آ گئے، فرٹ پلس بال، شیمپو کا ایڈ، تو بال آ گئے اور امیر بن گیا. اس کو وہ مل گئے اونٹ، اوئے زبردست، اب ہیرو بن گیا. اب وہ تیسرے کے پاس گیا، وہ بیچارہ نابینا تھا. اس نے کہا یار نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو، نہ دنیا، دعا کرو اللہ آنکھیں دے دے اور امیر بنا دے. اس کو بکریوں کا ریوڑ مل گیا. اب جناب تینوں چلے گئے، بڑے بڑے بن گئے
ہاں بھی بحرین آ گئے ماشاء اللہ ہے نا. اوئے ہوئے کیا کرتے ہیں, بس چھوٹا سا کام ہے, یہاں 10 ایکڑ کا گھر ہے, چھوٹا سا کام ہے, بس یہ ایسی ہے, بس تھوڑا اللہ دعا کریں اللہ زندگی اچھی کر دے. بس یہ 3 مرسیڈیز کھڑی ہیں. اچھا ہم ایک جگہ گئے جنازے پہ, تو وہاں آدمی سارے سیٹ پاکستان کے ٹاپ, تو انہوں نے کہا سعید بھائی حالات بڑے خراب ہیں, یہ حالات یوں ہیں فلاں یوں, یار آپ کیا کر رہے ہیں, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, آرمی کیا کر رہی ہے, بولو آدھے گھنٹے. تو میں نے کہا جی آپ نے مجھے بولنے کے لیے بلایا یا آپ نے سنانے کے لیے بلایا؟ کہ نہیں آپ بولیں. میں کہا حضرت چھوڑے, میں بولتا میں بتا آپ کے حالات کیا خراب ہیں, آپ کے حالات بہت خراب ہیں. آپ جیب سے دونوں موبائل نکالیں, کون سے, ایک آئی فون ایک سیمسنگ, 5-5 لاکھ کا, حالات بہت خراب ہیں. اچھا میں کہا گاڑی کون سی ہے, رولیکس ہے, حالات بہت خراب ہیں, 1.5 کروڑ. میں کہا گاڑی کون سی ہے, S500 ابھی لیے, حالات بہت خراب ہیں. میں کہا آپ کا گھر کہاں ہے, کہ ڈیفینس میں 8 کنال کا, حالات بہت خراب ہیں. میں کہا کمرے کتنے, کہا 20 کمرے ہیں, 22 AC ہیں, حالات بہت خراب ہیں. حالات خراب ہیں یار, اب آدمی سٹیا گیا کیا کرے, حالات خراب ہیں, حالات خراب ہیں. خیر اب جناب ان کا ٹیسٹ ہوا, اللہ قرآن میں وہاں روز پڑھا کرو اس کو, میں تو کوشش کرتا ہوں روز پڑھوں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان تیرے اوپر ایسا زمانہ گزرا ہے تیرا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا, تیرا کوئی تذکرہ نطفے کا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ایک نطفے کا قطرہ ہے, گندی جگہ سے نکلا گندی جگہ جائے گا, قبر میں کیڑے مکوڑے. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا کہ 1 مہینے کی شاپنگ لے کے خریدتے تھے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے باربیکیو کریں گے. وہ قبر میں کیڑے بھی سوچتے ہیں وہ آ رہا ہے اگلے مہینے باربیکیو کریں گے, پہلے باربیکیو وہ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے چلے گئے باربیکیو سے پہلے. بہت سارے گئے عید کے کپڑے لینے, 1 دن پہلے ان کا کفن آ گیا, وہ مر گئے. ہماری مسجد میں ایک آدمی نے اعلان کیا, مسجد چودھری صاحب کا جنازہ ہے دوپہر میں, جب ان کا 2 جنازے, ان کا دوسرا ان کا جس نے اعلان کیا تھا دوسرا اس کا جنازہ ہے. جی ہاں, ہمارے ہم سسر کو جس نے یہی 40 سال رہے سسر, ہمارے ڈاکٹر پیڈیاٹریشن, ان کو دفنایا میں حج پہ تھا. تو جس آدمی نے بچے نے دفنایا تو 1 ہفتے بعد اس کا انتقال ہو گیا. بس صحیح کتنی زیادتی ہے, اچانک موت آ گئی. اس کو بتایا جب میں کہا نہیں 1 ہفتے پہلے فرشتہ آیا تھا, آنے والا ہوں بھائی آنے والا ہوں. ایک آدمی کا والد مر گیا, بہت رویا وہ, والد مر گیا. چند دنوں بعد اس کی مرغی مر گئی, وہ اور رویا, اور ان کا کیا ہوا ذرا, تو والد کے انتقال پہ اتنی رویا, مرغی پہ کیوں رو رہا؟ ان کا والد انڈا نہیں دیتے تھے, مرغی انڈا دے رہی ہے اس لیے رو رہا, تو وہ انڈا بھی چلا گیا. ایک آدمی رو رہا تھا, کیا ہوا کہا جی میرے وہ اپنا بکری کا انتقال ہو گیا. ان کا تو رو کیوں رہا ہے؟ ان کا اس لیے کہ اسرائیل گھر دیکھ گیا, اب میری باری نہ آ جائے, رو رہے. اب جناب تینوں کا امتحان ہوا, سیٹ بن گئے بھائی ماشاء اللہ, بہت بڑے سیٹ. ارے ہمیں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے یار. شیخ چلی جا رہا تھا, ایک دم وہ نا شیخ چلی سے کہنا بہت شیخ چلی کیا بات, کہ طرح یہ 10 کلو کا لیٹر کا کین ہے زیتون کا, وہاں پہنچا دے. کتنا 1000 لوں گا. شیخ چلی نے 1000 کا سوچا. اب شیخ چلی چلا, اس نے کہا 1000 لوں گا, اس سے میں 8 چوزے لوں گا, اس سے کچھ 16 انڈے آئیں گے, 16 انڈے سے کچھ چوزے نکلے, پھر انڈے چوزے کرتا, انڈے چوزے. اس نے کراچی ایک چکن شیڈ ہی کھول دیا. اب کراچی کھولا وہ فلرش کر گیا. اس نے کہا پھر اسلام آباد میں اور ایک لاہور میں, تینوں کھل گئے. پھر ایک دبئی میں بھی کھول گیا. پھر اس نے اب امیر ہو گیا, پھر کراچی میں ایک بڑا مکان بنایا 10 کنال کا, ایک لاہور میں اسلام, ایک دبئی میں بنا لیا, پھر برج بنا لیا, اب وہ امیر بن گیا اور خوب سیٹ بن گیا. اب گھر میں بیٹھا تھا سامنے سوئمنگ پول کے سامنے, بچہ ابا جان اب آپ بوڑھے ہو گئے, ساری دولت میرے نام کر دی. اس نے بچے کو لات ماری, سارا تیل ہی گر گیا. وہ کہا شیخ چلی ظالم میرا تیل گرا دیا, 10,000 کا نقصان. ان کا ظالم تجھے 10,000 کا نقصان ہوا, مجھے تو 3 ارب کا نقصان ہوا. شیخ چلی کھوپڑی گھمائی. ایک آدمی کے بیان میں نیند آ گئی, وہ بیچارہ سیٹ تھا, اس کا کسی نے اس کا پلاٹ نہیں بک رہا تھا, تو نیند آئی نا بیان میں, تو اس کو خواب آئے کہ 10 کروڑ نہیں کہ بڑا کرو, 10 کروڑ بڑا. آنکھ کھلی, اس نے کہا 10 ہی دے دے. وہ اس میں خواب میں 10 کروڑ 12 کروڑ. کھوپڑی گھومتی ہے بیان میں نماز میں, کہیں کروڑ, کہیں ادھر مروڑ, کہیں ادھر کروڑ, ادھر. اب جناب آئے واپس فرشتہ, جیسے تبلیغی جماعت آتی ہے آپ کے پاس, ہے نا, کہ ہاں بھائی کیا حال ہے, کون ہیں آپ؟ یار میں سائل ہوں, کچھ مانگنے آیا ہوں. میں اپنی مثال دے رہا ہوں, وہ تو مانگنے کچھ کھانے کو. تو میں آپ سے اصل میں نا 6 ارب لوگ ہیں, کفر پھیل رہے ہیں, آپ کو لینے ہوں چلے گا. تیرا دماغ خراب ہے, میں چلے پہ جاؤں, یہ کاروبار چھوڑوں؟ اتنی محنت سے کھڑا کیا, اتنی محنت سالہ سال. حضرت آپ تو فقیر ہوگا, فقیر تیرا باپ ہوگا, میرے تو باپ دادا امیر تھے, بلینر, بل گیٹس کا میں چاچے کا بیٹا ہوں, اور یہ اسٹیو جابز میرا پوتا ہے, امیر آدمی. اچھا آپ تو سر بہت فٹے منہ تھے, ان کا دماغ خراب ہے. میں تو بالکل پرنس چارلز جیسا لگتا تھا,
اور میری شکل ایلن ڈونلڈ سے ملتی تھی. اچھا یہ اللہ جیسا تھا ویسے ہی بنا دے. اوئے اوئے جانور مر گئے اور پھر دوبارہ بیچارہ برس کر دیا. دوسرے کے بعد فرشتہ کہ آئے حضرت وہ جماعت بن گئی 40 دن کی. کہا دماغ خراب ہے 40 دن کے لیے اتنا کاروبار چھوڑ دوں؟ حضرت اللہ نے آپ کو دیا ہے. ارے جاؤ یار میری محنت ہے. قارون نے کہا محنت سے کمائے میں زکوٰۃ نہیں دیتا. کہا حضرت آپ تو فٹے منہ تھے گنجے, دماغ خراب ہے یہاں تک بالتے اور کتنے ایڈ آئے میرے شیمپو کے پرٹ پلس کے. کہا حضرت آپ اللہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دے. گنجا ہو گیا پھر سارے بال ختم ہو گئے. تیسرا آدمی تھا اس کے پاس گئے جماعت والے چلا تو جتنا لینا لے لو, سال لے لو 7 مہینے, یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے. میرا جان مال 1-1 روپیہ اللہ کا ہے. یہ میری جان اللہ کی ہے. میں مرنے سے پہلے نہیں مروں گا. میرے پیسے مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا. مجھے زیادہ پیسے کوئی کہاں چلوں گا, کہیں نہیں چلنا. آپ کا امتحان تھا, آپ کا امتحان تھا. آپ کے 2 دوست فیل ہو گئے, اللہ آپ کو اور دے, وہ بنی اسرائیل کا سب سے امیر آدمی بن گیا. آج ہمارا بھی میرے دوستوں امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فالتو نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کے لیے پیدا کیا. اور یاد رکھنا, دیکھو میں ایک بات بتاؤں, دنیا آسان نہیں ہے, دنیا حالات کی جگہ ہے. میں جب 2000 میں میرے پاس تبلیغ والے آئے, ہم بھگا دیتے تھے. میرا شیشہ وہ تھا بلائنڈ, اندر سے باہر سے اندر نظر نہیں آتا تھا. لیکن تبلیغ والے بڑے زیادہ اس کے پیچھے پڑ جائے چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ مجھے, مشتاق کو, وقار کو, انضمام کو بلایا ہمارے ساتھ. شروع کی بات ہے کہ میرے ساتھ 3 دن لگاؤ. اب ہمارا مجموعہ آیا, طارق جمیل صاحب کا اپنا مجموعہ, ہمارے اس سڑکیں بھر گئی, پورا شہر آ گیا کھلاڑی. ہم اس وقت ٹاپ کھلاڑی تھے. او مولوی صاحب تو مجموعہ ماشاءاللہ, جتنا مجموعہ اتنی اچھی بات کریں. تو خیر 3 دن بعد تو وقار اور یہ کھسک گئے چپکے سے. میں اور مشتاق پھنس گیا. تو مشتاق نے کہا مولوی صاحب آپ کو ایک لطیفہ سناؤ. کہا سنائیں. کہا مولوی صاحب جنگل میں ایک شیر تھا, جنگل بادشاہ, اس کے سامنے ایک بلّا گزرا. انہوں نے کہا بلّا ادھر آ. کیا بات ہوگا, تو میری شکل ایک جیسی ہے, تو اتنا سا کیسے ہو گیا؟ تو حضرت میں آپ سے زیادہ تگڑا تھا. یہ تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ یہاں رہتا ہے, اس کا نام عدنان ہے, اس نے میرا یہ اشر کر دیا. کہ لے چلو عدنان کے پاس. ایسی کی تیسی عدنان. اور وہ شیر گیا یا تب کون جنگل کا بادشاہ؟ تم کون؟ کا عدنان. تو تم کون؟ کا میں بادشاہ ہوں. کہ میں بادشاہ, تو میں باہر آؤ بتاتے ہیں. تو عدنان صاحب لڑے رہے شیر سے. ان کا ٹھہرو, وہ جو شہر میں کام ہے وہ کر کے آتا ہوں پھر لڑتے ہیں. شیر نے کہا جا میں انتظار کرتا ہوں. عدنان صاحب نے کہا نہیں میں, تو بھاگ جائے گا. ان کا میں جنگل کا بادشاہ میں نہیں بھاگوں گا, مجھے یقین نہیں. بڑے شیر پہلے آئے بھاگ گئے. میں کیا کروں, میں تجھے باندھ دیتا ہوں. وہ باندھ دیا, بیانوں پول سے باندھ دیا. بیان سنو سارے. اب یہ باندھا اور بینت لگا لی, مار پٹائی, توڑ 24 گھنٹے شیر کو مارا. کھانا کھائے سو پھر مارے, مارتا رہا 72 گھنٹے. 3 دن سروزہ پورا ہو گیا. بلا ساتھ کھڑا تھا. اب وہ بالکل ڈھیلا ہو گیا, شیر بھی ڈھیلا. تو شیر نے کہا بھائی بات سن, جب جتنا ہو جاؤں گا تیرے اتنے پھر چھوڑ دے گا نا, اس سے زیادہ چھوٹا تو نہیں کرے گا. تبلیغ والے ایسا پیچھے پڑتے ہیں کہ پھر راتوں کو اٹھتے دعائیں مانگتے ہیں, راتوں کو اٹھتے دعائیں مانگتے ہیں, دن میں پیچھے یا اللہ یا او بیچارہ, اللہ اس کے رونے قبول کر لیتا ہے. تو میرے دوستوں میرے پاس بھی آئے اللہ کے بندے. خیر وہ بڑے تیز تھے. آگے میرا دوست رکھا, پیچھے 8 آئے. اور میں نے کہا یہ, میں تو اس کو کھولا تو وہ آ گئے اندر آ گئے. خیر ہم بیٹھے رہے, میں نے بڑا ان کو چھیڑا چھوڑا, لیکن ظالم میں کوئی ڈھیٹ ایک اثر نہ لے. اچھا ہنستے رہے, ہمیں بھی کیا پتا ہمیں بیوقوف بنا رہے. خیر حضرت اچھا مجھ سے سنی جائیں. خیر ان کی چند باتیں نا, ان کے ساتھ بیٹھنا ہی بڑا اچھا لگا نا. آدمی جب بیٹھتا ہے نا, کسی نے خوشبو لگائی ہو, آپ نے خوشبو کون سی لگائی ہے؟ ابھی ہمارے اندر ایمان کی بدبو ہے, خوشبو نہیں آ رہی ہے. کوئی خوشبو لگاتا نا, کون سی خوشبو ہے؟ ابھی ہمیں وہ صحابہ گزرتے تھے علاقہ مسلمان, ان کے اندر ایمان کی خوشبو تھی, وہ زیادہ بیان نہیں کرتے تھے. تو اب جناب وہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا, انہوں نے مجھے بچپن کے دوست نے کہا یار سعید انور, سارے مجھ سے حالات پوچھے. میں کہا یار حالات تو بہت خراب ہیں, لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. شیطان کہتا کوئی نہیں, ابھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, ابھی انشاءاللہ پہ رکھا ہے. خیر انہوں نے مجھے کوئی 6-8 مہینے مجھ سے بات کر کے مجھے 3 دن مسجد, ہم چھٹی پہ تھے, میں نے 3 دن مسجد میں, لیکن میری اللہ نے مجھ پہ فضل کیا کہ 3 دن ہم کیوں لگواتے ہیں. ہم 3 دن گھر سے نہیں نکالتے, ہم 3 دن دنیا کے نقشے سے نکالتے ہیں. آئی فون چھڑواتے ہیں, فیس بک چھڑواتے ہیں, واٹس ایپ چھڑواتے ہیں. ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا تھا, پانی اندر تھا, اس کو باہر نکال کے اور پانی پلائے کیا ہوگا, مرے گا بچے گا, تو مر جائے گا. ہم اس کو نکالتے ہیں. دیکھو بھائی, بھینسوں کے باڑے میں بھی جانا, آدھا گھنٹہ بیٹھنا, آپ کو گوبر کی بو ختم ہو جائے گی. آپ پبلک ٹوائلٹ میں جاؤ, بڑی بدبو, 10 منٹ بعد آپ موبائل سے کھیلو گے, بدبو ختم ہو جائے گی. ہم یہ گناہوں کے ماحول, جھوٹ, غیبت, سود اور شراب, اس میں ہم بدبو ختم ہو گئی ہے. پرفیوم کے شاپ کے اونر کو پرفیوم کی خوشبو نہیں آتی. 2-3 اود چیک کرو, آپ کو اود ختم. آپ کو کافی سونگنی پڑتی کڑوی, پھر اود آتی ہے. تو ہم بھی ایسی
لیکن وہ جو 3 دن اللہ نے میرے لگوائے دنیا سے کٹ کے، بالکل میں 3 دن میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ کی قسم، کیونکہ میرے پاس دنیا تو تھی، میں دنیا کے لیے تو آیا نہیں تھا، اور وہ جو سکون ملا میں بتا نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا کہ میرا محلہ لاہور کا کیولی گراؤنڈ، وہاں اچھے دوست بن گئے، وہ مجھے صبح مسجد میں لے جاتے تھے، بیان سنواتے تھے، فجر پڑھواتے تھے، رات عشاء میں تعلیم۔ میں نے 3 سال صرف 2 عمل کیے ہیں، زیادہ سے روزی نہیں لگا۔ کرکٹ کھیلتا تھا، گاڑی بھی میری آ گئی تھی، سب کچھ، میں صبح فجر میں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو فجر اور عشاء مسجد میں پڑھ لے ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ اور تم 2 دفعہ دن میں اللہ کی بات ضرور سنو، نبی سے کہا 2 دفعہ اللہ کی بات سنو، اللہ تمہارے سارے کام کر دے گا۔ تو میں 2 دفعہ اللہ کی بات سنتا تھا، سارے سوالات کے جواب مجھے اسی میں مل گئے، کوئی سوال میرا نہیں رہا، سب قرآن حدیث کی تعلیم میں مل گئے۔ میں بیٹھتا تھا سیکھ، جس گاڑی پہ ایل لکھا ہوتا ہے نا لرنر، اس کو چالان نہیں ہوتا، یہ ابھی سیکھ رہا ہے۔ جس آدمی پہ ایل لکھا ہوگا اللہ انشاءاللہ اس کو سزا نہیں دیں گے، تو کہے گا مجھے آتا ہے، اس کی پکڑ ہوگی ایسی کی تیسی۔ بعض جو ہے نا بیچارے، ہم جاتے ہیں نا کہیں کورٹ کچہری ڈاکٹروں میں، یہ بڑی مشکل بعض کریکٹر ہوتے ہیں، یہ لاجک مانگتے ہیں نا، لاجک۔ ہم ان سے کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ کہ اپنا وضو ٹوٹتا ہے، ہوا خارج ہوتی ہے تو وضو کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو تشریف دھونی چاہیے نا، تو وضو کیوں ہے؟ لاجک بتاؤ، پتہ ہی نہیں لاجک۔ تو لاجک کیا ہے؟ لاجک بعض پوچھتے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں ایک سردار جی گئے، انہوں نے وہاں جا کے فریج لینا، کہ فریج کی جگہ دبا جاتا ہوں، بدتمیز آدمی بتا چلے یہاں سے۔ سردار نے کہا یار سردار کے خلاف ہے، ایک دن پگ کھول کے گیا، کہ فریج کتنے کا؟ کہ اب آیا نا تجھے جوتے ماریں گے۔ تیسرے دن رومال باندھ کے گیا، کہ فریج کتنے کا؟ کہ تو پھر آیا اب ماریں گے۔ کہ یہ تو بتا مجھے پہچان کیسے رہا؟ کہ ظالم 3 دن سے الماری کو فریج کہہ رہا تجھے نہ پہچان؟ جس کو غلط دین سمجھا ہے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ جو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، الف لام میم، میں جاہل ہوں، اللہ اس کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اس سے صحابہ سیکھتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کسی نے کہا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہا میں، تھے وہ، لیکن اللہ کو بات پسند نہیں، کہا جو خضر کے پاس جاؤ، خضر کے پاس جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی نظام سکھایا۔ تو میرے دوستوں، میں پھر تبلیغ میں بس اتنا ہی چلا، تعلیم بیٹھ جہاں جاتا تھا، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، لوگ آ جاتے تھے۔ اچھا، سب سے اچھا یہ تھا کہ سب کے پیسے خرچ ہوتے تھے، میرے کمرے میں اتنا کھانا آتا تھا، اور تبلیغ کی جماعت کے کھانے سے اچھا میں نے دنیا میں کوئی کھانا نہیں کھایا، سچ بتاؤں۔ مجھے لوگوں نے پوچھا امریکہ میں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں کہا ہمارا سونے کا کام ہے بڑا۔ وہ سونے کا کام؟ میں کہا آپ دیکھیے گا سارے سو رہے ہوں گے، بیان میں سو رہے ہوں گے، ادھر تعلیم میں سو رہے ہیں، ہمارا لمبا سونے کا کام ہے۔ وہ کہا آپ یہاں امریکہ میں کیوں ہیں؟ میں کہا IT سیکھنے۔ وہ کہا وہ کیا ہو، کہاں سیکھ رہے ہیں؟ میں کہا تبلیغی جماعت کے پاس۔ کہا تبلیغی جماعت IT سکھا رہی ہے؟ میں کہا انٹرنیشنل تبلیغ IT، ہماری بھی IT انٹرنیشنل تبلیغ، کہ دنیا میں تبلیغ کیسی کرنی وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو 2-3 سال پھر کیا ہوا کہ تھوڑا اللہ نے تبلیغ میں آگے کیا، تو سب سے پہلے میں کرکٹ میں یہاں پہنچ گیا تھا ٹاپ 3 میں، اور لوگ کہنے لگے تھے کہ سعید نمبر 1 ہے، برائن کو بھی کہا، سچن کو بھی، کہ جیسا تم کھیلو یہاں کوئی نہیں کھیلا۔ سارے بڑے بڑے کرکٹرز کہتے تھے 2 گھنٹے میں 100، 2.5 گھنٹے میں 200، اس طرح میں مار رہا تھا۔ ایک دم میرا گھٹنا فریکچر ہو گیا، اللہ نے باہر نکالا۔ 3-4 مہینے جو ہے میں کرکٹ سے باہر، سرجری ہوئی، آرتھوپیڈی ہوئی، پھر فزیو تھراپی ہوئی، پھر میں بڑی مشکل سے ڈر کے آیا، ساری قوم سعید آ گیا واپس، اوپنر فیل ہو رہے ہیں، اوپنر ہی کوئی نہیں چلا۔ میں آیا، میں نے ٹیسٹ میچ کھیلا، ٹیسٹ میچ میں 100 کیا، ہم اننگز ڈیفیٹ دی ان کو، بنگلہ دیش کو۔ اسی شام کو میں بیٹی سے آخری دفعہ ملا، گلے لگایا، اور میرے ہاتھ میں میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور میں نے اس کو قبرستان دفنایا۔ اللہ نے دوسرا امتحان دیا۔ پھر میں بیٹی کے انتقال کے بعد تھوڑا سیٹ ہوا تو میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا۔ تو 2-3 سال اللہ نے اس پہ تھوڑے حالات لائے، لیکن اللہ کی قسم مجھے اللہ نے اس پہ سبق دیا، صحبت کی برکت، علماء تھے، تبلیغ والے، اللہ نے مجھے وہ عطا کیا میں سوچ نہیں سکتا۔ یہ دنیا حالات کی جگہ ہے، بچے نے ویسے بھی مرنا ہے، اس کی موت، حالات ویسے بھی آنے۔ ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے، حالات، باؤنسر پڑتی تھی روز، دڑم باؤنسر، ادھر باؤنسر، ادھر باؤنسر، ادھر گیند ادھر گیند، ہڈیاں ٹوٹتی تھی۔ جو مرضی کرو گے امتحان آئے گا، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم گمان کرتے ہو تم نے اللہ کو رب بنا لیا، اللہ تیرا امتحان نہیں لے گا؟ وہ کیا کیا امتحان انبیاء پہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق، آپ کے دندان شہید، آپ کے چچا شہید، آپ کے چچا کا کلیجہ نکالا گیا، حضرت ایسے زکریا علیہ السلام کیسے 2 آری سے ایسے کاٹا گیا، نبیوں کی لوہے کی کنگھی سے اسکن چھینی گئی، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کو آسیہ نے کیلوں سے ٹھوک دیا، ظالم کیلوں سے، لیکن اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے گھبراؤ نہیں، اللہ سے امید رکھو اور اللہ کی اطاعت میں بڑھو۔ جہاں اطاعت کرو گے اللہ اس کا اثر وہاں امریکہ میں دکھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کودال مارا، کیسر کسرا فتح ہو گیا۔ مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔
دیکھو بھائی 1,00,000 آدمی مر جائیں، ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، سستا سودا ہے. موت طے ہے، اچھی موت آ رہی ہے، بری موت آ رہی ہے. میرے دوست ہیں ایسی موت آئی ہیں، رش کرتا ہوں میں. وہ موت ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے. موتیں ایسے اوپر اٹھایا مسکرا کے، وہ آ رہے ہیں اور کلمہ پڑھا انتقال کرے، آنکھوں سے دیکھا. پاگل تھوڑی ہم. موت پہ تو آدمی، موت پہ تو گناہگار کے وہ آتا ہے ابلیس ماں کی شکل میں، بیٹا کلمہ نہ پڑھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے نعوذ باللہ. ابا کی شکل میں آتا مرے ہوئے، قبر میں آ جاتا ہے، کون من ربک؟ وہ آتا ہے شیطان ماں کی شکل میں. شیطان کہتا ہے میرا نام لے، من رب میں ہوں تیرا رب. ہوئے ہو، یہ تو جب تک میرے دوستوں سوال نہیں، ہم تو خطرے میں. بلکہ کمزور ایمان والے کے پاس دجال آ کے زمین سے نکالے گا مردے کو. کون ہوں میں؟ کہا تو ہی تو میرا رب ہے جس نے مجھے زندہ کیا موت سے. میرے دوستوں ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور ایمان کیا ہے؟ آپ دھاگا باندھ لو، اللہ اس کے حوالے کر دے گا. دھاگے کے حوالے کر دے گا. ایمان جیسا سوچو گے ویسا ہی ہوگا. جو پچ سے ڈرتا ہے پچ اس کو ڈراتی ہے، جو باؤنسر سے ڈرتا ہے باؤنسر اسی کو ہوتا ہے، جو کیچ سے ڈرتا ہے کیچ اسی کے پاس آتا ہے، جو بندر کو بٹھاتا ہے اللہ بندر کو خدا بنا دیتا ہے. ایمان صحیح کرنا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ٹھیک کرنا ہے، بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نماز سے وہ روزی دے گا، اللہ کی قسم کسی کو گما نہیں، لیکن ایمان کے بغیر نہیں دے گا. ایمان تقوی، 2 تارے لگاؤ پہلے ایمان تقوی کی، پھر دیکھو نماز سے کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو نماز شفا کیسے دیتی ہے، پھر دیکھو نماز صحت کیسے دیتی ہے. نماز ایمان تقوی لاؤ، پھر دیکھو قرآن سے کیسے روزی ملتی ہے. ایمان تقوی لاؤ، ذکر سے روزی ملتی ہے. ایمان تقوی شرط ہے میرے دوستوں، اور ایمان تقوی نکلے بغیر بن ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے راستے میں نہیں جاؤ گے. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ساری انسانیت کے لیے نکالا ہے. کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو نیکی دعوت و برائی سے روکو. اور یہ کام کرو گے تو اللہ پہ ایمان بڑھے گا. ایمان نکل کے بنتا ہے، بے ایمانی کے ماحول سے. ایمان کے ماحول میں بنتا ہے. ایک آدمی باتھ روم میں گیا، پرفیوم چیک کر رہا. پاگل ہے یہ؟ باتھ روم میں پرفیوم کیسے چیک ہوگا؟ پرفیوم تو پرفیوم کے ماحول میں چیک ہوگا. اس میں گاڑی خراب ہوگی، میکینک کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ہارٹ سرجن کے، ڈاکٹر صاحب گاڑی ٹھیک کر دیں. آپ بیوقوف یہاں کیوں آئے؟ اور ہارٹ خراب ہوا تو پنکچر والے کے پاس چلا گیا، جی پنکچر لگا دیں. وہ ہارٹ سرجن کے پاس جا. تو ایمان بنتا ہے ایمان کے ماحول میں. اور یاد رکھنا میرے دوستوں، ہر چیز کی طاقت اس کی جگہ میں ظاہر ہوتی ہے. جن جب بلی میں آتا ہے اس کی طاقت بلی جتنی ہو جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جن جب آتا ہے سانپ میں، طاقت سانپ جتنی ہو جاتی ہے. کہا پہلے سانپ سے پوچھو جن تو نہیں ہو ورنہ میں تمہیں مار رہا ہوں، پہلے پوچھو. ہر چیز کی طاقت اس جگہ میں. گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے، اتنی سسٹم ہے. اس کی طاقت سیل فون کے جیک میں ظاہر ہوتی ہے. اتنا سا بیج ہے، اس کی طاقت زمین کے اندر چھینچ میں ظاہر ہوتی ہے. اتنا سا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی طاقت دل میں ظاہر ہوتی ہے. لاؤ تو دل میں گولی، پیٹ میں لاؤ، دیکھو پھر درد کیا ہے. لاؤ تو کلمہ دل میں، پھر دیکھو کلمہ کیا کرتا ہے. ربیع بن عامر کے کلمے نے رستم کی سلطنت ہلا کے رکھ دی. ایک صحابی کے ذکر نے بلڈنگ کو ہلا دیا میرے دوستوں. حضرت عمر کے دل میں کلمہ تھا، دریا نیل کو خط ڈال کے دریا نیل کی سطح اونچی کروا دی. حضرت عمر کے دل میں کلمہ تھا، آپ کی آواز حضیہ ساریہ تک ہزاروں میل پہنچا دی. کلمہ دل میں ڈالنا ہے، یہ دل جگہ ہے. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قل اسلمنا. ان سے کہو ابھی ایمان والے نہیں بنے. ولما يدخل ایمان قلوبکم، ایمان دلوں میں گھسا نہیں. ایمان بنتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کے. دعوت دینے سے دعوت سنی. قرآن دعوت ہے، سارا قرآن دعوت ہے. اللہ فرماتے ہیں اذا تلیت علیہم آیات زادوا ایمانا، جب قرآن سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے. تو 2 چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے میرے دوستوں، دعوت دینے سے، دعوت سننے سے. آج ہم دعوت دے رہے ہیں کس چیز کی؟ یار تو نے آئی فون دینا ہے، آئی فون نیا دے گا. ہوئے 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 کیا آئی فون ہے یار، اسٹیٹ آف دی آرٹ. تو نے دیکھا میچ، وہ میچ دیکھا فائنل؟ ہاں دیکھا، ساری رات جاگا ہوں یار، فجر بھی چھٹ گئی. کیا میچ کھیلا یار رونالڈو. اوئے ہوئے تو نے میسی کو دیکھا؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تو نے نئے اسکیچرز دیکھے؟ اوئے ہوئے 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 یار. تو نے جے ڈاٹ کی جیکٹ دیکھی؟ اوئے یار. تو دبئی آ جا، کیا جگہ ہے. ہر چیز کی دعوت. اللہ کی دعوت ہی نہیں ہے، شرم آتی ہے. پیزا کی دعوت دے رہے ہیں. تو نے پیزا کھایا 14 اسٹریٹ؟ اوئے تو نے پیزا کھایا؟ اوئے تو نے یہ کھایا؟ اور تو نے برگر کھایا؟ کیا برگر ہے. ابے کیا ہو گیا؟ برگر کھائے گا پکانا ہی نکلے گا، اور کیا ہوگا. کیا برگر تھا یار، کیا یہ تھا. اللہ کی دعوت ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کرانا. 2 چیزوں سے ایمان بنتا ہے. اللہ کی بڑائی بول، ایک بس کر لو، اللہ سے ہونا بولو، اللہ سے ہونا سنو. بس سارا قرآن اس پہ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکتا.
اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بچہ پیدا نہیں کرتا. اللہ چاہے. ہمارے ایک پٹھان خان صاحب تھے، وہ تب گئے ڈاکٹر کے پاس اس کو گشت کرنے، دعوت دینے. ڈاکٹر صاحب میرا 20 سال میں 18 بچہ ہو گیا ہے اور بچے پہ بچہ، اور اس کو روکو. سنا تم بچہ روک دیتا ہے. کہا بالکل صحیح سنا. تو پریکاشن لکھ کے دی، بچہ رک جائے گا. خان صاحب 2 سال بعد ہے فٹے منہ جڑواں بچہ پیدا ہو گیا. وہ کہا بھائی یہ اللہ ہی کرتا ہے، میں نہیں روک سکتا. جس کو چاہے بچہ دے، جس کو بچہ، جس کو دونوں دے، جس کو کچھ بھی نہ دے. یہ بات میرے دوستوں بولو، بولنے سے آئے گا. ہماری کرکٹ کی ٹریننگ ہے. ہمارے عمران خان صاحب جو کرکٹ کے بیسٹ کیپٹن رہے، انہوں نے ڈریسنگ روم میں نیگیٹیوٹی کو نہیں کیا. میرے لال بیگ گزر گئے اڑو کہ اچھا جو ڈرتا ہے لال بیگ اسی میں بیٹھتا ہے. تو فرمایا جو اگر اللہ مسجد میں ایک فرشتہ لگائے ہر نمازی کے ساتھ، پھر بولا اللہ پڑھے اور دل میں مخلوق بڑی ہے، اس کے منہ پہ چماٹ مار دے فرشتہ، ساری مسجد میں چٹاک پٹاک چٹاک پٹاک سب مارنے، سب میرے کچھ کے علاوہ سبھی پٹ رہے ہوں. منہ اور زبان دل ایک ہو جائے اس کو ایمان کہتے ہیں. تو سب کو نمازی بنانا انشاءاللہ. اور میرے دوستوں تیسرا کام کرو، یہ 3 کام کر لو. دل کا یقین صحیح کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز نماز بڑھیا بنا. تیسرا جو مال اللہ نے دیا اس کو صحیح خرچ کرو. مال کا خرچ ہونا چاہیے بھائی. ابھی یہ رات کو آئی اپنا امی بیٹا وہ سوئٹزرلینڈ سے وہ آئی لڑکی آپ کو دیکھنے بہت خوبصورت ہے. اچھا امی اب یہ جائے گا جل شل لگا کے ایسے لڑکی آ رہی ہے نا یہ تیل ویل بدبو نہ آ جائے. امی ڈکار تو ڈکار بھی نہیں ہے، ڈکار بھی روک لو. مسجد میں بڑھوں مسجد میں ڈکار مار اور گندے سے کپڑے پہن کے آئے کیوں اللہ کے سامنے کر اور اس کے سامنے ہی بیٹھے. بھائی یہ مخلوق ہے اللہ کے سامنے کیا. اچھا شیشے کے سامنے 2 گھنٹے اور اللہ کی جانے تراویح میں سو رہا ہے. اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کر. صحیح جگہ. شادیوں پہ مال خرچ ہو رہا ہے. شادیوں پہ شادی کوئی چیز ہے مال خرچ کر. 2 دن کی خوشی. ہمارے یہاں کہتے ہیں ہس بینڈ، ہنسی بینڈ ہو گیا. اب ہس بینڈ کا مطلب یہ ہنسی بینڈ. شادی میں پہلے سال ہے گڈ لک، باقی پوری زندگی کٹ لک. پہلے سال گڈ لک پھر کٹ لک. ہاں پہلے سال ہی ہوتی ہے کیسے ہیں، پھر کہتے ہیں کیوں آئے آپ کیوں آئے. تو میرے دوستوں شادی پہ مال خرچ کرنا. میری گاڑی کسی نے مار دی ایسے نا، کسی دوست کی دروازہ توڑ دیا. وہ فوجیوں کی گاڑی تھی. میں پکڑا، میں کہا سیدھ تحصیل جنرل صاحب کو میں پکڑواتا ہوں تجھے. میں کہا سعید بھائی جنرل صاحب مار مجھے نکال دیں گے فقیر ہو. میں کہا نہیں تو وہ رویا. میں کہا ایک شرط پہ چلہ لگائے گا. کل لگا دوں گا چلہ. میں گھر گیا، بیوی نے کہا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ کے دوست کی گاڑی کا نقصان. میں کہا بیگم 25,000 میں وہ صحیح ہو جائیں گی، اس نے 25,000 مانگے دے دیں گے. 25,000. میں کہا بیگم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تم طاقتور ہو اور فریق کمزور ہو. اس نے غلطی کی ہے تم نے نہیں. تم طاقتور ہوتے اس کی غلطی کو معاف کر دو. جنت میں اللہ حوریں جمع کریں گے. کہا جس سے شادی کرنی ہے ایک دفعہ شادی کر لو. حور ملی ہے 25,000 میں. میں کہا ظالم تیرے نکاح میں تو 25 لاکھ خرچ ہوئے تھے، 25,000 میں شادی کر کے آ رہا ہوں. اتنی شادیاں کر سکتے ہیں ہم روز. اس کو معاف کرو. اس کو 1 نکاح 2 نکاح 3 نکاح. فرمایا جو آدمی کسی نامحرم کو دیکھے نظریں نیچی کر لے جنت میں حور سے نکاح ہو جاتا ہے. حور سے نکاح. پھر یہاں دل نہیں لگتا. ایک بزرگ تھے، ان کی 70 سال کی عمر تھی اور ان کی بیوی تھی 60 سال کی، اور انہوں نے چپکے سے ایک چترال میں شادی کی تھی 20 سال کی لڑکی سے. بتاؤ دل کہاں لگے گا بھائی؟ بتاؤ بھائی. ہاں جس کو جنت کا یقین آ جائے یہاں دل ہی نہیں لگے گا. تو کہے گا جلدی سے نکلوں بھائی. بارڈر پہ فوجی کھڑا ہے، 4 فوجی ہیں، 2 کے گھر یہاں ہیں، 2 کے وہاں لاہور میں. جن کے گھر یہاں ہیں وہ کہیں گے یہیں رہو، جن کے گھر وہاں ہیں وہ کہیں گے جلدی سے نکلو. جن کے آخرت میں گھر نہیں ان کا آخرت میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا. ہم نے مکان ہی نہیں بنائے، ہم نے یہی بنا لیا. وہیں جس کے یہاں مکان وہ اس کے مکان نہیں، جس کا یہاں مال آخرت میں کوئی مال نہیں. دنیا کے تو مال احمق جمع کرتا ہے. حضرت احمد لاہوری فرماتے تھے جو دے اس کو منع نہ کرو، جو ہے اس کی، جو نہیں ہے اس کی تما نہ کرو، اور جو نہیں ہے اس کی، اور جو ہے اس کو جمع نہ کرو. تو میرے دوستوں شادیوں پہ، پارٹیوں پہ، کھانوں پہ چند دنوں کی بات ہے. یاد رکھنا جو یہاں عیاشی کرے گا وہاں عیاشی نہیں کرے گا. تھوڑے دن روزہ رکھ لو. میں بچے آپ کا نام کیا بیٹا؟ زید کو میں کہوں زید میں آپ کو 1 سال کے لیے ہر مہینے میں آپ کو 100 دینار دوں گا اور آپ 1200 دینار میں آپ نے زندگی گزار دیں. 1 سال بعد آپ کو 100 بلین دینار دوں گا. یہ کہے گا 100 بلین دینار، 100 بلین. تو اب یہ نہ پیزا کھائے گا، نہ کینٹکی، نہ میک ڈونلڈ. کہے گا نہیں یار گزارا کر لو، سائیکل پہ چلا جاؤں گا.
100 बिलियन दिनार, 1 बिलियन दिनार का हवाई जहाज ले लूंगा या अपना मैकडोनल्ड या केंटकी। अल्लाह करे चंद दिन गुजारा कर ले, मैं तुझे अय्याशी कराने वाला हूं जो तूने सोचा ही नहीं होगा। फला तालमु नफ्सुम मा उखफिया लहुम कुर्रती अयून, तेरी आंख तेरे ख्याल को घुमानी जो तेरे रब ने तेरी आंखों की ठंडक के लिए सामान तैयार। जन्नत का एक बालिश, बुखारी शरीफ की रवायत है, पूरी दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों ये आने वाली है, आज रात को शायद आ जाए, शायद आज रात आ जाए। हम अभी वो गाड़ी तेज चला रहा था, मैंने कहा भाई इमाम के आगे नहीं पीछे नमाज पढ़नी है, अगर गाड़ी टूटी मर गए तो इमाम के आगे नमाज पढ़नी पड़ जाएगी, तो भाई पीछे ही पढ़ाना है ना। तो मेरे दोस्तों थोड़े दिन की बात है, अय्याशी शुरू ने फरमाया नेक आदमी को जन्नत कैसे मिलती है, 2 रकात सुन्नत पड़ी सुबह की, इतनी देर में जन्नत चला गया। फरमाया नेक आदमी को जन्नत कैसे मिलती है, बच्चे ने माँ की छाती में मुंह लगाया, दूध पिया, आँख खुली, जन्नत में चला गया। और खुदा ना खास्ता गुनहगार हुए तो 5 लाख साल कब्र में, और क़यामत का एक दिन 50 अल्फ सना, 50,000 साल का। तो मेरे दोस्तों इसके लिए गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला आज से नियत करो, हम मसाजिद आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है, नमाज सीखेंगे, ईमान सीखेंगे इंशाअल्लाह। ये सीखने की चीज़ है। आप PhD कितने साल में सीखते हो बचपन से भाई, कितने साल लगते हैं PhD? 20 साल। ईमान कितने साल लगेंगे सीखने में? 3 लफ्ज़ सीखते हो PhD 20 साल। तकवा 4 लफ्ज़ हैं, इतना साल टाइम ही नहीं है। ईमान 5 लफ्ज़ है, टाइम ही नहीं है। 3 लफ्ज़ के लिए 20 साल रगड़ा खाते हो, फिर भी नौकरी भी नहीं छोकरी भी नहीं, दोनों रुल रहे हैं, ना नौकरी ना छोकरी। अल्लाह कह रहे ईमान सीख लो जन्नत दूंगा, तकवा सीख लो जन्नत दूंगा। इसके लिए इंशाअल्लाह गुजारिश है कि आपकी छुट्टियां भी आती हैं, हॉलीडेज आती हैं ना, हॉलीडेज को किसको कहते हैं? छुट्टियों को, है ना। और होली कुरान किसको कहते हैं? छुट्टी की किताब, ऐसा ही है ना। हॉलीडेज मुकद्दस दिन आ रहे हैं, इसको मुकद्दस बनाओ भाई। तो आपकी समर हॉलीडेज आती हैं, कितने महीने की आती हैं? 2 महीने की। तो कौन है भाई इस दफ़ा इंशाअल्लाह है लो अगले हफ्ते से 2 हफ्ते की फिर छुट्टियां आ रही हैं, तो 2 हफ्ते 14 दिन। तो कौन खुशकिस्मत है जो अल्लाह की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 10 दिन अल्लाह को देगा कि अल्लाह तेरी एडवर्टाइजमेंट कर। बहुत कर ली पेप्सी की, आईफोन की, या अल्लाह मैं तेरा एम्बेसडर बनूं। अल्लाह कहते हैं फरिश्ते तुम्हारे साथ कर दूंगा। बताओ कौन है भाई जो अल्लाह का तारुफ कराएगा लोगों को जाके। कायनात का सबसे आला काम अल्लाह का लोगों को तारुफ कराना। बताओ भाई 10 दिन की नियत कौन करता है? वादा नहीं, नियत इरादा कौन तैयार है? एक साल इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला पूरा नाम बताओ। सिर्फ 10 दिन, लोग 3-3 महीने अस्पताल पड़े हैं, कोविड हो गया, ये हो गया। जहाँ अगर वक्त सही नहीं लगा फिर अल्लाह गलत जगह लगा। ये अशरे की जमात है ना, अगले जुमेरात से अल्लाह कबूल करे। जो चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ोगे अल्लाह उससे बेहतर अता करेगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से जमात जारी है। हाँ अल्लाह भाई जितना है लगा दो यार, जिंदगी थोड़ी है। गुलाम अहमद ऐसी अमेरिका में जिंदगियां बनी है नौजवानों की, आप सोचिए, सारे परेशान है रोजी के लिए। हमसे कहते हैं तबलीग वाले क्या ये कैसे फिरते हैं, इनके पास कहाँ से आते हैं? अल्लाह गैब से देता है भाई। माशाअल्लाह भाई 5 नाम आ गए बच्चों की, और बताएंगे इंशाअल्लाह। सजाद में 6 हो गए। कौन 7वां तैयार है जमात बनाने के? अल्लाह का तारुफ कराऊंगा जो नबियों का काम था। ये बताओ अगर पायलट रक्षा चलाए उसको क्या कहेंगे? पागल है, नॉर्मल है? पायलट रक्षा चला रहे हैं, टांग पे टांग रखे, और हार्ट सर्जन पंक्चर की दुकान खोल ली। अल्लाह ने नबियों का काम दिया, किस काम में वक्त जाया करना? रोजी तकदीर ये खुद आएगी चल के। हाँ मौत खुद आती है, मैं मरने जा रहा हूँ, नहीं खुद आएगी, तू ना जा, खुद आएगी मौत। तो रोजी खुद आती है मौत की तरह जी। और किसका इरादा भाई? 10 दिन आप भी लिखवा दें इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं। जो भी खड़ा है हम उसको ले जाएंगे। नाम लिख ले, अल्लाह ने आपको पानी के बहाने उठा दिया। अल्लाह हाँ इरादा है, वादा नहीं है भाई। 10 दिन सिर्फ यार, लोग 2-2 साल के लिए अमेरिकन पासपोर्ट ले जाते हैं बीवी छोड़ के, दुनिया के लिए छोड़ने को तैयार है अल्लाह के दीन के लिए इंशाअल्लाह। अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह आसिफ भाई 8 हो गए। नहीं माशाअल्लाह 12 नाम हो गए। 12 और 2 टीमें बनानी है, मैच होगा 2 टीमें। 8 साल छुट्टी भाई, चलो छुट्टी दे मेरा भी बिलाल साहब छुट्टी दे दो। हो गए 10 दिन अल्लाह कबूल करे। और भाई नौजवान हिम्मत कर लो, दुआएं दोगे मुझे, बस दुनिया छोड़ के जाना, दुनिया का कोई तस्करा नहीं करना, सिर्फ अल्लाह 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 बस। ये तो क्या होता है? सैरोज़े के लिए भी लिखवा सकते हैं जी इंशाल्लाह। ये तो अशरे की है ना, 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए भी लिखवा सकते हैं। हाँ 10 डेज 2 वीक्स की हॉलीडेज है, 3 डेज चलो 3 दिन भी शहबाज भाई दुनिया के बगैर 1 दिन भी कबूल है। मोबाइल साथ ना हो, दुनिया ना हो, बस
کٹ کے دنیا سے جانا. بتائیں بھائی انشاءاللہ اور بتائیں. اے زکریا 3 دن آپ مخلوق سے کٹ جائیں گے, گونگے ہو جائیں گے, اللہ کی تصویر بیان کی, یہ ہم چاہتے ہیں. پھر ہم آپ کو یہ یاد دیتے ہیں. اور بتاؤ بھی کون سیر روزے کے لیے تو کون تیار ہے انشاءاللہ؟ 3 دن اور کون لگائے گا ان بچوں کے علاج جن کے 10 دن. بتائیں بھائی انشاءاللہ. اچھا یہ بتاؤ کہ پانی آتا ہے 120 فٹ پہ, اگر میں 40 فٹ کے 10 کنویں کھدواؤں گا پانی آ جائے گا؟ 4 مہینے ضروری ہیں لگانا, چلے پہ سمجھ نہیں آئے گا. 120 فٹ پہ پانی آ رہا ہے. ہاں اس لیے بھائی وقت لگانا. 3 دن بھی ہے ہمارے ماشاءاللہ. اور بتاؤ 3 دن کے لیے کون تیار ہے؟ اچھا کون ہے جو نہیں جائے گا؟ وہ کھڑا ہو کے بتائے کہ میں کبھی نہیں جاؤں. وہ بھی بتا دیں, آ جائیں نام سامنے آ جائیں. اچھا کون ہے انشاءاللہ مرنے کے بعد وقت لگائے گا؟ وہ بھی بتا دیں. مرنے سے پہلے لگانا ہے انشاءاللہ. جتنا لگا سکتے ہیں یار. محلے کا کام شروع کر دو. میں نے گھر میں کرکٹ شروع کی, گھر میں دعوت کا کام شروع کر دو. سب سے مشکل کام ہے. بیوی پڑھ جائے گی, اپنے آپ کو ٹھیک کریں پہلے, بچے پڑھیں ابا آپ نے کیا کیا, سب پڑھیں گے. اس پڑھنے پہ اللہ ہدایت کے فیصلہ کرے. جب تک مسلمانوں سے ذلیل نہیں ہوگا کافروں میں عزت نہیں ملے گی. یہ شرط ہے. جس فیلڈ میں عزت چاہتے ہو پہلے اس میں ذلیل ہو. جیسے ہم کرکٹ میں ذلیل ہوئے, اتنی گالیاں کھائیں, میں تو بچا رہا لیکن بہت بڑی گالیاں پڑتی ہیں. جب میں نے داڑھی رکھی نا پہلی گیند نکلی نیچے سے, کہا مولوی صاحب کوئی بات نہیں اگلی پکڑ لینا. تو داڑھی سے اللہ نے بچا لیا, ورنہ تو ایک گیند چھوڑ دو انڈیا کے خلاف ایسی کی تیسی. تو بھائی تھوڑا انشاءاللہ اتنا یہ وعدہ کر لیں, آج سے میں نبی کا کام روز کیا کروں. لوگوں کو مسجد کی دعوت دوں گا, نماز کی دعوت دوں گا, اچھائی کی دعوت دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. حدیث میں آتا ہے سلام عام کرو, آج سے سلام میں پیش کرو, کھانے کھلاؤ, کھجور کھلا دو, رشتہ داریاں جوڑو اور تہجد پڑھو. اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ. ہم اللہ تعالیٰ یہ سارے اعمال ہیں. اور شب جمعہ انشاءاللہ جمعرات کو, کل بھی تھے آپ لوگ آئے تھے, کون آئے تھے کل آئے تھے؟ کیا ہے امر ٹاؤن, سب کو پتہ ہے نا. سب کو لے کے آنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک کو لے کے آؤ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے کہنے سننے سے کوئی ہدایت پہ آ گیا, سرخ اونٹوں سے افضل ہے, قلعہ فتح کرنے سے افضل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کتنے لوگ بیچارے اللہ سے جدا ہیں, اللہ سے ملوا دو, اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ اس بندے نے مجھ سے ملوا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا, ان باتوں کو پوری دنیا پہنچانے والا بنا دیا.